سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت پیروی کرو شیطان کے نشانات قدم کی، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کوئی شک نہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، مجھے آپ کو، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو ایک بڑی خوبصورت ہدایت ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا تعلق پہلی آیات کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ پاک نے ان مومنین کی تعریف فرمائی جو مخلص ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیتے ہیں، سب لٹا کر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ تم اسلام کی حدود سے باہر نکل جاؤ، یعنی انسان کے اندر، مسلمان اور مخلص مومن کے اندر بھی اتنا غلو نہیں ہونا چاہیے، اس قدر منمانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہے میں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اسلام کی حدود سے بھی باہر نکل جاؤ۔ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، مخلص بننا ہے، اللہ کے لیے تن من دھن لٹانا ہے، لیکن اسلامی حدود کے اندر رہ کر، اسلامی حدود کو کراس کر کے نہیں۔ چنانچہ اس لیے فرمایا ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارا کوئی حصہ اسلام سے باہر نہیں رہنا چاہیے اور اسلام کا کوئی حصہ بھی تم سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ اسلام میں تم پورے داخل نہ ہو، کچھ حصہ اسلام میں ہو کچھ باہر ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تمہارے اندر پورا اسلام نہ ہو، کچھ اسلام کا حصہ تو تم لو جو تمہیں پسند ہے اور جو تمہیں پسند نہ لگے وہ تم چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں علماء نے لکھا ہے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے، یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب کوئی نو مسلم یہودی تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پھر مسلمان بھی ہو گئے، صحابی رسول بنے رضی اللہ تعالیٰ، بڑے اچھے انسان تھے، اور پھر اسی طرح اور بہت سارے یہودی جو مسلمان ہو چکے تھے،
تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہودی چونکہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، جس طرح ہم مسلمانوں کے نزدیک عظمت والا دن، عزت والا دن جمعۃ المبارک ہے، یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا دن ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا شریعت موسوی کے اندر یعنی یہودیت کے دین کے اندر تو پسندیدہ ہے، اور اسلام نے ہفتے کے دن کی تعظیم سے منع نہیں کیا۔ اسلام نے تو روکا نہیں ہے کہیں کہ ہفتے کے دن کی تعظیم نہ کرو، تو اگر ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کر لیں اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا اور شریعت موسوی پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ بظاہر تو بڑی اچھی اور نیکی کی بات تھی۔ اسی طرح ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ یہودیوں کے دین کے اندر اونٹ یا اونٹنی کے گوشت کو اور دودھ کو حرام سمجھا جاتا ہے، اسلام کے اندر حلال تو ہے، جائز ہے، اسلام میں اس کو استعمال کرنا، گوشت کو، دودھ کو، یہ حلال ہے، لیکن فرض نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حرام نہ سمجھے لیکن نہ استعمال کرے تو اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے، اونٹنی کا دودھ بہت کم پیا جاتا ہے، لیکن حرام نہیں سمجھتے ہم۔ تو ان حضرات نے یہ سوچا کہ اگر ہم استعمال نہ کریں، لازمی تو نہیں استعمال کرنا، اگر نہ کریں تو موسیٰ علیہ السلام والی شریعت یعنی یہودیت پہ بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ ایسا اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم فلاں کو بھی راضی کریں، فلاں کو بھی راضی کریں اور اللہ کو بھی راضی کر لیں، کہ نہ ہی ہم سے جو ہے وہ کافر ناراض ہوں، کافروں کو بھی ہم خوش کریں اور اللہ کو بھی ہم خوش کریں۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب؟ جو چیزیں اسلام میں پسندیدہ ہیں وہ تمہاری پسندیدہ بننی چاہیے، اور جن چیزوں کو اسلام پسند نہیں کرتا وہ تمہاری بھی ناپسندیدہ ہونی چاہیے۔ یہ پورے کا پورا اسلام۔ آج میرے عزیز دوستو، اگر ہم اپنے گرد و پیش میں جائزہ لیں، بہت ساری بدعات ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے جسموں میں، ہمارے اعمال میں اسی لیے شامل ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اس میں حرج بھی کیا ہے؟ کسی بھی بدعت کی دلیل پوچھ لیں، وہ کیا کہیں گے؟ جی اس میں حرج بھی کیا ہے؟ کس منع کہاں پہ کیا ہے؟ کہاں پہ روکا گیا ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا اسلام میں یہ چیز ہے بھی صحیح۔ اب مثال کے طور پہ ابھی تو ربیع الاول جو ہے وہ کچھ معتدل موسم میں ہے، 2-4 سال پہلے یہ سخت سردی میں تھا، تو ایک رات میں اسی طرح کہیں پروگرام سے واپس آ رہا، میں نے دیکھا سخت سردی کی رات، سخت دھند پڑ رہی ہے، اور نوجوان بچے لڑکے وہ پہاڑیاں بنانے پہ لگے ہوئے، رات کا وقت ہے پہاڑیاں بنا رہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ بیچارے نوجوان کر تو کس لیے رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یہی مقصد ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، لیکن کام کیا کر رہے ہیں؟ وہ کام ہے جو اسلام میں ہے ہی نہیں، جس کا اسلام سے دور دور تک بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں، کہیں اس کا ذکر نہیں، کام وہ کر رہے ہیں۔
اور میرے محترم دوستو، دل کے اندر ایک کسک اٹھی کہ یا اللہ ہمیں صحیح لائن پہ چلا دے، صحیح راستے پہ چلا دے، ہم کہاں چلے گئے؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم نے، اللہ رب العالمین نے یہ بات نقل فرمائی ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی دنیا کی زندگی کی محنت برباد ہو جائے گی، اور وہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بڑے اچھے کام کر کے آئے، ہم تو دنیا میں بڑے جناب اعلیٰ درجے کے کام کر کے آئے۔ تو بدعات جتنی بھی ہیں، اسلام کے خلاف رسومات جتنی بھی ہیں، ان سب میں ہر بندے کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ منع کہاں کیا گیا ہے، روکا کہاں گیا ہے، کہاں پہ لکھا ہے کہ نہ کرو؟ ہم کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں، اور بدعات کرتے جا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک بدعت کام جو ہے وہ ہوتا ہی نیکی کا کام ہے، بظاہر وہ نیکی کا کام ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ کام ضلالت اور گمراہی کا کام ہوتا ہے۔ کل بدعت ضلالہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، ایاکم والمحدثات، خبردار نئی نئی چیزوں سے بچنا، نئی نئی چیزوں سے بچنا، یعنی دین کے اندر جو نئی باتیں شامل کی جائے، دین کے اندر جو نئی باتیں پیدا کی جائے، ان سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہوتی ہے۔ اور اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام جس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے اور وہ ہمارا دین نہیں ہے، فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، وہ کام مردود ہے۔ بظاہر دین سمجھ کے کیا جائے لیکن دین سے اس کا تعلق بھی نہ ہو، وہ کام کیا ہوگا؟ مردود ہو۔ جیسے میرے عزیز دوستو، دیکھیں ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی تو جماعت کے ساتھ کتنی رکعتیں پڑھی؟ ہم نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اب اگر کوئی شخص فرض 3 پڑھ لے، فجر کے فرض 3 پڑھ لے اور 3 رکعات پوری کر کے بیٹھ جائے، آپ اس سے کہیں کہ بھائی تو نے 3 رکعات پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئی، یہی کہیں گے نا اس سے۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ جناب میں نے کیا غلطی کی ہے؟ 1 رکوع زیادہ کی ہے، 2 سجدے زیادہ کیے، قرات زیادہ کی ہے، اللہ کی تکبیر حمد و ثنا زیادہ کی ہے، کون سا برا کام میں نے کر لیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی؟ کون سی برائی کی ہے، کون سی غلطی کی ہے؟ آپ کا فیصلہ فتویٰ یہ ہے کہ نماز نہیں ہوئی، تو کیا کہا جائے گا کہ جناب آپ نے ایک برائی کی ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ دین کی بات، فجر کی رکعتیں آپ نے 2 بنائی ہیں، آپ نے 2 پڑھی ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اس میں اضافہ کرنے والے؟ اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ جناب فلاں کام ہے لہذا کر لو جی، منع کہاں پہ؟ اب جتنی معاشرے کے اندر بدعات پھیلی ہوئی ہیں، ساری کی ساری اسی نیت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں کہ جناب اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور جب کہا جائے کہ بھئی اس کی دلیل، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، تابعین نے کیا ہو، تابعین تبع تابعین نے کیا ہو، اولیاء اللہ بزرگان دین نے کہیں کیا ہو، تو کیا کہتے ہیں جی منع کہاں کیا؟ یہ دکھاؤ منع کہاں کیا؟ تو بھئی منع اسی آیت میں کیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ،
یہ نہیں کہ اسلام سے تم باہر نکلنے کی کوشش کرو، اور ایسا نہیں کہ اسلام کا کوئی حصہ اپنی مرضی سے لے لو۔ آج ہمارا المیہ پتہ کیا ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم لوگ جو دیندار لوگ ہیں، جو علماء کو سنتے بھی ہیں، مولانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات یا کوئی اور دیگر بزرگوں کے بیانات جو ہم سنتے ہیں، اس میں سے بھی ہمیں وہ حصہ اچھا لگتا ہے جو ہماری مرضی کے مطابق ہے، جو ہماری مرضی کے مطابق، اور جو ہماری مرضی کے خلاف ہوگا وہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ اب میں اکثر دیکھتا ہوں نوجوانوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کے وہ سٹیٹس لگائے ہوتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں ماں باپ جو ہے وہ نوجوانوں کی شادیوں میں رکاوٹ نہ بنے، جہاں نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کو شادی کرنے دیں، رکاوٹ نہ بنے۔ نوجوانوں نے یہ سٹیٹس لگائے ہوتے ہیں، اور جو بوڑھے ہوتے ہیں انہوں نے وہ سٹیٹس لگائے ہوتے ہیں جس میں مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ایک نظر محبت سے دیکھنا جو ہے یہ بھی حج کا ثواب ہے۔ اب ان کو وہ پسند ہے، ان کو یہ پسند ہے، وہ اپنی پسند لگا رہی ہے، اپنی پسند لگا رہی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جی پورا دین ہمیں نہیں چاہیے، جو ہماری مرضی کا دین ہے وہ ہمیں چاہیے۔ اچھے بھلے دیندار لوگ، نمازی پرہیزی تہجد گزار لوگ، جب بیٹیوں بہنوں کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے کہ بھئی ان کو حصہ دو، تو پھر اپنے سر نیچے کر لیتے ہیں، یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اب وہاں پہ آ کے اسلام کہاں چلا جاتا ہے؟ شادیوں کا موقع آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ڈھول ڈمکا ناچ گانا، وہاں پہ آ کے اسلام بھول جاتا ہے۔ تو گویا مرضی کا اسلام، اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے نہیں چاہیے کہ جو ہمیں پسند ہے وہ ہم کریں گے، جو ہمیں نہیں پسند وہ ہم نہیں کریں گے۔ آج نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے یہ تو کثیر تعداد میں ہیں، لیکن کاروبار میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے والے کتنے ہیں؟ فراڈ نہ کریں، ڈنڈی نہ ماریں، ملاوٹ نہ کریں، دھوکہ دہی نہ کریں، غلط چیز نہ بیچیں، یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ رشوت نہ لیں، غلط کام نہ کسی کے ساتھ کریں۔ ان ہدایات کو چھوڑ کر صرف نماز پڑھنا، صرف تہجد پڑھنا، صرف ذکر کرنا، اسی کو دین سمجھ لینا، یہ ہماری کتنی بڑی غلطی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، عقائد بھی، معاملات بھی، اخلاقیات بھی، عبادات بھی، ہماری پوری کی پوری معاشرت بھی وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، پھر ہم بنیں گے صحیح معنوں میں مسلمان۔ اللہ پاک کا یہی حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، ہر ایک کے پاس آ کے گناہ نہیں کروائے گا، نیک آدمیوں کے پاس آ کے نیکی کے رنگ میں گمراہ کرے گا۔ شیطان بڑا ہی چلاک اور ہوشیار اور بڑا عالم فاضل ہے۔ اگر کسی مولوی کے پاس جائے گا تو عالم کے روپ میں جائے گا، مولوی کے روپ کے اندر جا کے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، کسی کے دیندار کے پاس دین والے روپ میں جا کے گمراہ کرے گا۔ اس لیے اس کی گمراہیوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، اپنے شیخ اور مرشد کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، اور ان سے پوچھا جائے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت سے ہدایات لی جائے، ان سے پوچھا جائے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یاد رکھو کوئی شک نہیں، پکی بات ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، علی الاعلان دشمن ہے۔ اس نے منہ پہ ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ میں اس آدم کے بچوں کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، یہ تمہارے راستے کا سب سے بڑا روڑا ہے، اس سے بچو۔
اس کے داؤ فریب مکر و جال سے چال سے بچنا ممکن نہیں جب تک انسان اللہ اور اللہ والوں سے تعلق نہ جوڑے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، اسلام کے سپرد کرو، اہل علم علماء سے پوچھو ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور پورا اسلام کے اندر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کے حدود سے باہر نکل جائے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك، اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ان تمام مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس، ان کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ پاک ہمارے والدین کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کامل نصیب فرما۔ ہمارے رانا محمد شفیق صاحب کے بھائی رانا محمد حفیظ صاحب بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے بھائی ادریس صاحب کی والدہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اور جتنے بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں یا ان کے ہم پہ حق ہے، اللہ سب بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو تندرستی اور صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔
اے اللہ پاک جن کو اولاد دے رکھی ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔